دوسری بات، عالم کفر مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی ہیں الگ الگ طبقات ہے، آپس میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے ان میں۔ مثال کے طور پہ کچھ غیر مسلم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بت پوجتے ہیں، کافر ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دین کو نعوذ باللہ چھوڑ دو، موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ عمل کرو، وہ قیامت تک وہی مذہب چلتا رہے گا، ان کا یہ نظریہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں، نصارہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ عمل کرو۔ مختلف طبقات ہے۔ منکرین ختم نبوت حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کو نہیں مانتے، وہ بھی غیر مسلم ہیں۔ اتنا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو یہود ہے، نصارہ ہے، ان میں آپس میں کتنا اختلاف ہے۔ ایک بات یاد رکھو، قرآن کریم کلام الہی ہے، اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا، قیامت تک اسی طرح برقرار رہے گی یہ کتاب، کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور یہودیوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی ہے۔ وہ کس طرح؟ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انہی کے متعلق فرمایا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ قرآن کریم کی آیتوں کو تھوڑے سے عوض کے بدلے نہ بھیجو، تھوڑے سے پیسوں کی خاطر تبدیل نہ کرو۔ ان کی یہ حرکت تھی، فیصلہ لینے کے لیے آ جاتے، اپنے کسی عالم کو ثالث بنا لیتے، پھر جو سرمایہ دار ہوتا وہ اسے پیسے دے دیتا، وہ اسی کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے اللہ کی کتاب کو تبدیل کر کے لکھ دیتے اور پیش کر دیتے کہ یہ دیکھو۔ کسی اور کے پاس چلے جاتے، وہ کسی اور کے حق میں لکھ دیتا۔ اس طرح ان کی کتابوں میں تغیر اور تبدل ہو گیا۔ آج بھی یہودیوں کے عبادت گاہوں میں جاؤ، ایک عبادت گاہ میں جاؤ گے تمہیں ایک تورات ملے گی، دوسری میں جاؤ گے تمہیں دوسری تورات ملے گی۔ الگ الگ کتابیں ہیں، اسی طرح نام بھی الگ دیے ہوئے ہیں۔ وہ عیسائیوں کے عبادت گاہوں میں جاؤ، وہاں بھی انجیل تمہیں مختلف ملیں گے، یہ انجیل یوحنا ہے، یہ فلاں ہے، ایسے نام رکھے ہوئے۔ بنیادی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اور مسلمان امت محمدیہ تمام مکاتب فکر ایک خدا کو مانتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو مانتے بھی ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں، اور ایک قرآن کو مانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے درمیان معمولی اختلاف کو یہود و نصارہ نے میڈیا کے ذریعے کتنا اجاگر کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، ایسے طبقے بنے ہوئے ہیں، اور خود ان میں بنیادی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کتابیں ہی مختلف ہیں، ہمارا تو کتاب ایک ہے، احادیث پاک وہی ہے جو حضور علیہ السلام سے آج تک سینہ بسینہ نقل ہوتے آ رہے ہیں۔ اتنا اختلاف عالم کفر میں پائے جانے کے باوجود مسلمانوں کے لیے متحد ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ایک ہو جاتے ہیں، نیٹو بنا لیتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو نعوذ باللہ گمراہ کر دو، ان کو ختم کر دو۔ اب یہ نصارہ کس قدر یہودیوں کے دشمن ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن فلسطین کے معاملے میں یہی نصارہ وہ یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہودیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔